5 لوگوں سے کبھی بھی جھگڑا نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں ان 5 لوگوں سے لڑائی مت کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ 5 لوگ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اور 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو آج کی یہ ویڈیو دلچسپ ہونے والی ہے، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھی بھول کر جھگڑا نہ کرنا، اور اگر آپ جھگڑا کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، قوم کا سردار۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی بھی قوم کے سردار سے جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ قوم کے سردار کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو اپنی ہی ذلت اور رسوائی کا سامان اکٹھا کرو گے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کسی بھی عالم کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے یا اس کو ستاؤ گے تو اس نے بد دعا دے دی تو پھر آپ برباد ہو جاؤ گے، اس لیے کبھی کسی عالم کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ نمبر 3، بچوں کے ساتھ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو بچے ہیں اور آپ سمجھدار ہیں، تو سمجھداری سے کام لیں، بچوں سے محبت کریں۔ نمبر 4، عورت کے ساتھ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، وہ عورت اپنی ہو یا غیر کی، عورت عورت ہی ہوتی ہے۔ اگر عورت کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو آپ بربادی کی طرف چلے جاؤ گے۔ نمبر 5، بد زبان سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو برا بولتا ہے اور بات بات پہ گالی دیتا ہے، اور جب ایک بار بولنا شروع کر دے تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو ایسے بد زبان سے بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ ناظرین، ویسے تو کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ 5 طرح کے لوگ ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا کہ ان لوگوں سے بھول کر بھی جھگڑا نہ کرنا۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جن عورتوں میں یہ 5 نشانیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی بری ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں ہمیشہ دھوکہ اور نقصان دیتی ہیں۔ نمبر 1، پردہ نہ کرنے والی عورت، یعنی جو عورت بے پردہ باہر گھومتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت ننگے سر بے پردہ باہر گھومتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ نمبر 2، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہ کرے اور ہر وقت اس کی ناشکری کرے، ایسی عورت بھی بے وفا ہوتی ہے۔ نمبر 3، بد زبان عورت، یعنی جو ہمیشہ بری ہی باتیں بولتی ہو، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جو ایسی باتیں بولے جس سے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہو یا پریشانی پہنچتی ہو، اس کی بد زبانی سے لوگ ڈرتے ہوں کہ کہیں یہ ہمیں برا نہ کہہ دے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا رکھنے والی عورت۔ ناظرین، بالوں کو کھلا رکھنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 5، باریک کپڑے پہننے والی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس سے پہلے عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جس سے اس کا جسم ظاہر ہونے لگے گا۔ تو ناظرین، آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 3 عورتوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی 3 عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا۔ وہ 3 عورتیں کون سی ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین، ہم اپنی یا کسی کی بھی شادی کے وقت سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیسے کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، شادی کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ لڑکی میں یہ 3 عیب تو نہیں ہیں، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے سوال کیا یا علی، وہ 3 عیب کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نمبر 1، جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی عزت، دولت اور شہرت، مالداری اور خوشحالی سب کچھ انسان کے وقت میں پوشیدہ رکھا ہے، اور جو عورت اپنے وقت کی ہی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے یہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے، اور ایسی عورت اپنے شوہر کی بھی قدر نہیں کرتی۔
نمبر 2، فرمایا جو عورت جھوٹ بولتی ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، اور جس عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی جھوٹ بولتی رہے گی، اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے سامنے والے مرد اور عورت کو حقیر سمجھے، ان کی عزت نہ کرے، ان کو ذلیل کرتی رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے سے افضل اور اعلیٰ انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا رہے، کیونکہ جو عورت لوگوں کو حقیر سمجھتی ہو ان کی عزت نہیں کرتی، شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کی کبھی بھی عزت نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 3 لوگوں کی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ ناظرین، ویسے تو ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان غلط چیز کی دعا نہ کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن لوگ صبر نہیں کرتے، دعا کرنے کے بعد فوراً اللہ پاک سے شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ دعا کرنے کے بعد صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، وہ یقیناً ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کی دعا وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا۔ مظلوم اگر دعا یا بد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اس لیے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کے موقع پر مظلوم کے منہ سے نکلی آہ اللہ پاک اسے قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس ظالم کا معاملہ قدرت کے حوالے ہو جاتا ہے اور اسے سزا اللہ پاک کبھی بھی دنیا میں دے دیتا ہے، کیونکہ مکافات کا عمل اٹل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ اگر بندہ اچھے کام کے لیے سفر کر رہا ہو تو یقیناً اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خصوصاً دین کے لیے سفر کر رہا ہو۔ نمبر 3، ماں باپ کی دعا۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی، خصوصاً باپ کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 3 لوگ وہ ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ پاک ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی اسلامی و معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔